بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ ہم سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ خاتون جنت آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ میرے رب نے آپ کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ جنت کی تمام عورتوں کی سردار۔ حضرت حذیفہ ایک صحابی ہیں آقا کریم علیہ السلام کے، انہیں ان کے امی جان نے کہا، بلکہ انہوں نے عرض کی کہ امی جان کافی دن ہوئے میں آقا کی بارگاہ میں نہیں جا سکا، آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں اور اپنی بخشش کے لیے بھی دعا کرواؤں، آپ کی بخشش کے لیے بھی دعا کرواؤں۔ اب یہاں پر نوجوانوں ایک سبق ہے، ایک بڑا اہم سبق ہے۔ جانا کہاں جاتے ہیں؟ نبی کی بارگاہ میں، لیکن ایسے نہیں کہ نبی کی بارگاہ میں جانا ہے تو امی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امی سے پوچھنے کی کیا ضرورت نہیں، امی سے اجازت لے کر، والدہ سے اجازت لے کر جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے اگر نبی کی بارگاہ میں بھی جانا ہو تو والدہ کی اجازت، لیکن اس کا یہ مطلب کوئی نہ لے کہ والدہ اجازت نہ لے تو پھر نہ جائیں۔ والدہ بھی یقیناً اجازت دینے والی ہوں اور دینے والی ہوتی ہیں۔ صحابی کا عمل یہ ہے، اور حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ باقاعدہ کر اسلام سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، زیارت کے لیے، ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ والدہ نے کہا تھا بیٹا جاؤ لیکن وہاں پہ رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے۔ یمن سے جا کر مدینہ طیبہ آئے، کتنا لمبا چوڑا سفر کیا، لیکن جب آئے تو آقا علیہ السلام اپنے کاشان اقدس پہ موجود نہ تھے۔ والدہ نے کہا تھا رکنا نہیں ہے، رکے نہیں، واپس چلے گئے۔ یہ والدہ کا احترام ہے، یہ ماں کا احترام ہے۔ اور آج کا دور بیٹا بھاگ کے باہر جا رہا ہے، ماں پیچھے سے بلا رہی ہے میری بات تو سن جاؤ، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں، اسے احساس نہیں، اسے اندازہ نہیں ہے کہ مجھے جنت آوازیں دے رہی ہے، مجھے جنت بلا رہی ہے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ کمٹمنٹ کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، وہ کھیل کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ لیکن صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امی جان مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مغرب کی نماز آقا علیہ السلام کے پیچھے ادا فرمائی، اور ادا کرنے کے بعد انتظار میں بیٹھ گئے کہ آقا علیہ السلام سے کچھ باتیں کر لوں، اپنی بخشش کی بات بھی کرنی ہے، اپنی امی جان کی بخشش کی بات بھی کرنی ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے غلام آتے گئے، گفتگو ہوتی گئی، گفتگو جاری رہی، انہیں موقع نہ ملا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، صحابی نے آقا علیہ السلام کی ابتدا نماز ادا کی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد آقا علیہ السلام جب اٹھ کر چلے، مسجد سے باہر نکلے، آگے آقا علیہ السلام چل گئے، پیچھے سے غلام جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام نے اچانک فرمایا حذیفہ ہو، فرمایا حذیفہ ہو، عرض کیجیے حضور حذیفہ ہو۔ اب آقا علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ ابھی صحابی سامنے آئے نہیں، ابھی ملے نہیں، ابھی بتایا نہیں کہ کیوں آیا ہوں، بخشش چاہیے اپنی بھی والدہ کی بھی، ابھی کہا نہیں۔ میرے غیب دان نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ پیچھے حذیفہ ہے، اور یہ بھی ان
یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے ہمارے نبی، ہمارے نبی ہے افضل نبی۔ اللہ اکبر۔ تو عالم ما کانا وما یکون ہے، تو عالم ما کانا وما یکون ہے۔ اے آقا آپ اس کو بھی جانتے ہیں جو ہو چکا ہے، اور آپ اسے بھی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد آقا نے بیان فرمانا شروع کیا، قیامت تک کے لوگوں کا نام لے لے کر، ان کے والد کا نام لے لے کر فرمایا فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں دوزخ میں جائے گا، فلاں دوزخ میں جائے گا، فلاں دوزخ میں جائے گا۔ ظہر ہو گئی، میرے آقا نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر تک بیان فرماتے رہے، پھر عصر کے بعد مغرب تک بیان فرماتے رہے، مغرب کے بعد عشاء تک بیان فرماتے رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آقا نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے ناموں کے ساتھ، ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ ہمیں بتا دیا کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا۔ یہ ہے ہمارے آقا کا علم غیب۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی حضور میں حذیفہ ہوں، فرمایا اللہ تیری بخشش بھی فرمائے، تیری ماں کی بخشش بھی فرمائے۔ صحابی کا کام ہو گیا، خوش ہو گئے، اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حذیفہ یہ میرے ساتھ ایک فرشتہ ہے، یہ اس سے پہلے کبھی آیا نہیں زمین پہ، آج پہلی مرتبہ آیا ہے اور رب سے پوچھ کے آیا ہے، رب سے پوچھ کے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے جس لیے حذیفہ آئے تھے۔ حضرت حذیفہ بھی آقا سے ملنے آئے تھے نا، اور فرشتہ بھی آقا سے ملنے۔ فرمایا حذیفہ یہ میرے ساتھ فرشتہ ہے، یہ اللہ سے پوچھ کے آیا میری ملاقات کے لیے، اور ساتھ خوشخبری بھی لایا ہے۔ کملی والا کا وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا یہ مجھے بتا رہا ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ جنت کی ساری عورتوں کی جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فرمایا والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں اے حذیفہ یہ فرشتہ مجھے یہ بھی بتا رہا ہے کہ میرا نواسہ حسن اور میرا نواسہ حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی 3 بہنیں اور میرے آقا کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ کتنی؟ 4 مجھے بولیے 4۔ یہ سبق ہے، یاد کر لیجئے۔ میرے آقا کی 4 صاحبزادیاں، یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ ساری شانوں والی ہیں، لیکن بات ہم ان کی کر رہے ہیں۔ ان کا مرتبہ یہ ہے جب یہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، میرے آقا علیہ السلام اگر بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے، اسی لیے کسی عاشق نے کہا زارا جدوی آمدی کھڑے ہونے نے حضور، زارا
خاتون جنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آنیاں نے میرے آقا کھڑے ہو کے استقبال کر دے نے اے او آقا اے جد استقبال واسے ساری کائنات کھڑی ہو جاندی ہے، ساری کائنات کھڑی ہو جاندی ہے۔ میرے آقا معراج والے پاسے چلے تے تعظیم واسے فرشتے دیاں لیاں لگ جانیاں نے، قطارہ لگ جانیاں نے، 70,000 فرشتے میکائیل نال آندے نے، 70,000 جبریل نال آندے نے، 70,000 اسرافیل نال آندے نے، سارے میرے آقا دی تعظیم واسے کھڑے نے۔ جب میرے آقا مسجد اقصی دے اندر پہنچے اگے سارے نبی کھڑے ہو گئے، جدے واسے نبی کھڑے ہوندے نے، جدے واسے فرشتے کھڑے ہوندے نے، جدوں ذرا آندی ہے وہ نبی کھڑا ہو جاندا ہے۔ ذرا جدوں بھی آندی کھڑے ہوندے نے حضور۔ او سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے جدوں وصال دا ویلا آیا، اللہ اکبر، جدوں آپ دا وصال دا ویلا آیا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صدیق اکبر دی زوجہ محترمہ آپ دی تیمارداری جندر موجود نے، آپ دی خدمت جندر موجود نے۔ سیدہ نے عرض کی، سیدہ نے فرمایا اے اسماء میں نے ایک پریشانی ہے کہ جدوں جنازہ اٹھایا جاندہ ہے، جدوں میت نو چرپائی دے رکھیا جاندہ ہے، ادوں میت دا جسم نظر آ رہا ہوندہ ہے، میں پریشان ہاں، اج دن تک میرا ایک وال بھی کسے نہیں ویکھیا، میرا پردہ کدے بھی کمزور نہیں پیا، لیکن میں پریشان ہاں جدوں میری پہچان پائی جائے گی لوگ میرے جنازے نو ویکھیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حبشہ کے اندر میں طریقہ ویکھیا ہے، جنازے دی چارپائی دے ہوتے ہو وہ ایک کجاوا جا بنا لیندے نے، اوتے کھجورے دیاں شاخاں پا لیندے نے، وچ میت رکھ کے اوتے کپڑا پا لیندے نے، پھر میت نظر نہیں آندی۔ خاتون جنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں انہوں بنا کے بیٹھا، انہوں نے بنا کے کھجوراں لا کے چرپائی کے اوتے چادر پائی، جدوں ویکھیا تے انتہائی خوش ہویاں، فرمایا کہ اسماء تو نے میری پریشانی دور کر چھڑی ہے، میری پریشانی دور کر چھڑی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مواقع دنیا کے اندر روایت موجود، جدوں آپ دا وصال دا وقت نیوے آ، جدوں ویلا نیوے آ گیا، آپ نے غسل فرمایا، غسل فرما کے جڑا گھر کے اندر بہترین لباس ہے وہ لباس سے بے تن فرمایا، لباس سے بے تن فرمان دو بعد خوشبو لگا کے پوری تیاری کر کے چرپائی کھاتے سین کے اندر رکھوا کے آپ ہوتے لیٹ گئیاں ہوتے چادر پا لئی کہ حضرت اسماء نو حکم دیتا، رافع موجود سن انہوں نے حکم دیتا، فرمان لگیاں رافع میرا آخری وقت نیڑے آ گیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ دا بیٹھ کہنے لگیاں میرا آخری ویلا آ گیا ہے، اور جدوں مولا علی کاراون تے انہوں نے دسنا ہے فاطمہ نے غسل بھی کر لیا ہے تے لباس بھی جڑا پانا سی پا لیا ہے، انہوں غسل دی لوڑ بھی نہیں تے انہوں کوئی اور انتظام کرنے دی لوڑ نہیں۔ جدوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا، اسے غسل دے اندر آپ نو مدفون کیتا گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نماز جنازہ کے نے پڑھائی، 3 روایات نے۔ ایک روایت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور تیسری روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مواقع دنیا کے اندر اور آل استیاب کے اندر نزلۃ المجالس کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔
اور نماز جنازہ میں کیڑی پڑھائی 4 تکبیرات، 4 تکبیرات علی نماز جنازہ۔ کیڑا؟ کچھے بولو 4 عدد ہے۔ اسی کنی عدد پڑھ دیا؟ بھول گئے ہو؟ گنتی کر لو۔ 4 تکبیرات، 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایا، یہی ہے نا نیت؟ اور 4 ہی تکبیرات نماز جنازہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا دا ادا کیتا گیا، اور جنہاں ادا کرایا، جنہاں پڑھایا علماء صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنازہ پڑھانا والے صدیق اکبر تے خدمت گار صدیق اکبر دی اہلیہ محترمہ۔ دشمنی سی یا دوستی سی؟ دوستی سی، بولو تے صحیح، پیار سی، محبت، پیار سی نا؟ کسی وجہ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ بڑیا زدہ بڑیا شانہ دی مالک۔ آخری گل کر کے اختتام، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نزلۃ المجالس سے روایت موجود ہے، جب آپ نے نکاح ہویا نا تے آپ نے حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح ہویا تے آپ نے عرض کی تھی ابا جی میری ایک گزارش ہے، اللہ کی بارگاہ جو منظور کرا دیو، میری گزارش ہے کہ میرا حق مال جو ہے نا وہ تہاڈی امت کی بخشش ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تھوڑی جی اور اچھی سبحان اللہ کہہ سکتے کہ کسی اور دی بخشش کی گل نہیں، میری تے تہاڈی بخشش کی گل ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی ابا جی میرا دل کرتا ہے میرا حق مال تہاڈی امت دی بخشش ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے جب گزارش کی تھی رب فرمایا سونیا منظور، سونیا منظور ہے۔ ایک خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا جیسی ذکر کی جائے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔